ایک پرانی نہاری کی داستان۔ دہلی کی پرانی فصیل کے سائے میں تنگ و پیچیدہ گلیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا محلہ آباد تھا، جہاں صبح کی ہوا مٹی، لکڑی کے چولہوں اور مصالحوں کی ملی جلی خوشبو رچی بسی رہتی تھی۔ اسی محلے کے بیچوں بیچ ایک پرانی سی دکان تھی، جس کے دروازے پر لکڑی کا بھاری تختہ لگا رہتا اور اوپر مٹیالہ سا بورڈ آویزاں تھا، جس پر ماند پڑے حروف میں لکھا تھا: حاجی کریم الدین کی نہاری۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سورج نکلنے سے پہلے ہی شہر جاگ اٹھتا اور لوگ فجر کی اذان کے ساتھ اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے۔ اس دکان کے اندر ایک بڑا سا دیگچہ رکھا ہوتا، جس میں نہاری ساری رات دھیمی آنچ پر پکتی رہتی۔ حاجی کریم الدین سفید داڑھی، کشادہ پیشانی اور نرم لہجے کے آدمی تھے، جس کی زندگی کا مقصد بس ایک ہی تھا کہ نہاری میں وہ ذائقہ باقی رہے جو ان کے باپ اور دادا کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ ان کے لیے یہ صرف ایک کھانا نہیں، بلکہ ایک روایت، ایک امانت اور ایک ذمہ داری تھی، جسے وہ ہر حال میں نبھانا چاہتے تھے۔ حاجی کریم الدین کے والد مولوی عبد الرحمن اپنے وقت کے مشہور باورچی تھے، مگر ان کی شہرت دولت کی وجہ سے نہیں، بلکہ دیانت اور صبر کی بدولت تھی۔ وہ کہتے تھے کہ نہاری صرف گوشت اور مصالحوں کا نام نہیں، بلکہ اس میں نیت کا شامل ہونا بھی ضروری ہے۔ جب وہ دیگ میں مصالحے ڈالتے تو پہلے دعا پڑھتے، پھر لکڑی کے چمچے سے آہستہ آہستہ ہلاتے، جیسے کسی بیمار کو سہارا دے رہے ہوں۔ حاجی کریم بچپن میں اکثر ان کے پاس بیٹھا رہتا اور دیگ سے اٹھتی بھاپ کو حیرت سے دیکھتا۔ اس باب میں اسے اپنے مستقبل کے خواب نظر آتے۔ اس زمانے میں گوشت آسانی سے نہیں ملتا تھا، بیف کے ٹکڑے خاص کسائی سے لائے جاتے اور ہڈیوں کا انتخاب بڑی احتیاط سے کیا جاتا۔ مولوی عبد الرحمن کہتے تھے کہ ہڈی نہاری کی جان ہے، اور اگر ہڈی میں جان نہ ہو تو شوربے میں روح نہیں اترتی۔ یہی بات حاجی کریم کے دل میں بس گئی اور وہ جان گئے کہ یہ ہنر صرف ہاتھوں کا کام نہیں، بلکہ دل کا کام ہے۔ وقت گزرتا گیا اور مولوی عبد الرحمن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر ان کی دیگ، ان کا چولہا اور ان کی باتیں حاجی کریم کے ساتھ رہ گئی۔ اب سارا ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ انہوں نے دکان کو وہی رکھا جہاں ان کے باپ نے رکھی تھی، نہ جگہ بدلی نہ طریقہ۔ رات کے آخری پہر وہ خود لکڑیاں جلاتے، دیگ چڑھاتے اور گوشت کو مصالحوں میں شامل کرتے۔ محلے کے لوگ جانتے تھے کہ اگر کسی دن دیگ وقت پر نہ چڑھی تو ضرور حاجی کریم بیمار ہیں۔ نہاری کی خوشبو دور دور تک پھیلتی تو مسافر بھی رک جاتے۔ مزدور، طالب علم، بزرگ اور تاجر سب ایک ہی صف میں بیٹھ کر نہاری کھاتے، کوئی اونچا نیچا نہیں تھا۔ حاجی کریم سب کو ایک نظر سے دیکھتے اور کہتے کہ رزق میں برابری ہونی چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی نہاری میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے یہ کھانا پیٹ کے ساتھ دل بھی بھر دیتا ہو۔ اس محلے میں ایک یتیم لڑکا بھی رہتا تھا، جس کا نام سلیم تھا۔ اس کے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا اور ماں محنت مزدوری کر کے گزارا کرتی تھی۔ سلیم اکثر نہاری کی دکان کے باہر کھڑا ہو کر دیگ کو دیکھتا رہتا، مگر کبھی مانگتا نہیں تھا۔ حاجی کریم نے یہ بات محسوس کر لی۔ ایک دن انہوں نے سلیم کو پاس بلایا اور کہا کہ اگر وہ چاہے تو صبح سویرے آ کر دکان پر مدد کر سکتا ہے۔ سلیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ روزانہ لکڑیاں چنتا، پانی بھرتا اور دیگ کے پاس بیٹھ کر حاجی کریم کی باتیں سنتا۔ حاجی کریم اسے نہاری کے ساتھ ساتھ زندگی کے اصول بھی سکھاتے۔ وہ کہتے تھے کہ محنت سے کمایا ہوا نوالا سب سے میٹھا ہوتا ہے۔ سلیم آہستہ آہستہ اس ہنر کو سیکھنے لگا اور نہاری کی خوشبو بھی اس کے ہاتھوں سے بھی آنے لگی۔ ایک سال ایسا آیا جب شہر میں سخت قحط پڑ گیا، گوشت مہنگا ہو گیا، لکڑیاں کم ہو گئی اور کئی دکانیں بند ہونے لگی۔ لوگوں نے حاجی کریم کو مشورہ دیا کہ نہاری بند کر دے یا مقدار کم کر دے، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر لوگ بھوکے ہیں تو نہاری بند کرنا ظلم ہوگا۔ انہوں نے اپنا زیور بیچ کر گوشت خریدا اور نہاری بناتے رہے۔ اس زمانے میں ان کی دکان ایک امید کی کرن بن گئی۔ لوگ آتے، تھوڑا سا شوربہ لیتے، روٹی میں بھگو کر کھاتے اور دعائیں دیتے۔ سلیم یہ سب دیکھ رہا تھا اور اس کے دل میں حاجی کریم کے لیے احترام اور بڑھ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اصل امیری دل کی ہوتی ہے، نہ کہ تجویری کی۔ وہ دن تھے جب نہاری صرف ایک کھانا نہیں بلکہ ایک سہارا بن گیا۔ قحط کے دن گزر گئے، مگر حاجی کریم کی قربانیوں کی کہانیاں شہر بھر میں پھیل گئی۔ اب دور دراز سے لوگ ان کی نہاری کھانے آنے لگے۔ کچھ لوگ صرف
ذائقے کے لیے آتی اور کچھ ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر۔ حاجی کریم ہر ایک کو ایک ہی مسکراہٹ سے ملتے۔ سلیم اب نوجوان ہو چکا تھا اور دیگ سنبھالنے لگا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں اب وہی ٹھہراؤ تھا جو کبھی مولوی عبد الرحمن کے ہاتھوں میں تھا۔ حاجی کریم اکثر ایک کونے میں بیٹھ کر اسے دیکھتے اور خاموشی سے دعا کرتے۔ انہیں لگتا تھا کہ ان کی محنت رائگاں نہیں گئی۔ نہاری کی روایت اب محفوظ ہاتھوں میں تھی۔ سلیم نے بھی یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اس ذائقوں کو کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ ایک سرد صبح جب کہ دھند گلیوں میں پھیلی ہوئی تھی، حاجی کریم کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ وہ دیگ کے پاس بیٹھے بیٹھے خاموش ہو گئے۔ سلیم نے گھبرا کر انہیں سہارا دیا، مگر حاجی کریم کی سانسیں مدھم ہو رہی تھی۔ انہوں نے سلیم کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے کہا کہ نہاری کا خیال رکھنا یہ صرف کاروبار نہیں، یہ لوگوں کی دعا ہے۔ یہ کہہ کر ان کی آنکھیں بند ہو گئی۔ محلے میں سوگ چھا گیا۔ اس دن دیگ چولہے پر نہ چڑھی، مگر لوگوں کے دلوں میں ایک عجیب سی گرمی تھی۔ سلیم نے حاجی کریم کو اپنے باپ کی طرح رخصت کیا اور دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ وہ اس روایت کو زندہ رکھے گا۔ چند دن بعد سلیم نے دوبارہ دکان کھولی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل مضبوط تھا۔ اس نے وہی پرانا دیگچہ نکالا، وہی مسالے پیسے اور وہی دعا پڑھی جو حاجی کریم پڑھا کرتے تھے۔ جب نہاری تیار ہوئی اور اس کی خوشبو پھیلی تو لوگ رک گئے۔ ذائقہ وہی تھا، سکون وہی تھا۔ بزرگوں نے کہا کہ حاجی کریم کی روح خوش ہو گئی۔ سلیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر اس نے کام جاری رکھا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ ہنر اسے کیوں ملا ہے۔ یہ ایک امانت تھی جو نسلوں سے چلتی آ رہی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ سلیم کی اپنی پہچان بن گئی، مگر اس نے کبھی حاجی کریم کا نام بورڈ سے نہیں ہٹایا۔ وہ کہتا تھا کہ اصل پہچان اسی نام سے ہے۔ نہاری کی دیگ اب بھی رات بھر پکتی اور صبح ہوتے ہی لوگ جمع ہو جاتے۔ بچے، جوان اور بوڑھے سب اس دکان کے قصے سناتے۔ کچھ کہتے کہ اس نہاری میں برکت ہے، کچھ کہتے کہ اس میں محبت ہے۔ سلیم مسکرا کر سنتا اور دیگ کو ہلاتا رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اصل راز انہی باتوں میں چھپا ہے۔ کئی برس گزر گئے اور سلیم کے بالوں میں بھی سفیدی آ گئی۔ اس نے بھی ایک لڑکے کو اپنے پاس رکھا، بالکل ویسے ہی جیسے حاجی کریم نے اسے رکھا تھا۔ وہ اسے نہاری کے ساتھ صبر، ایمانداری اور عاجزی سکھاتا۔ اس نے کہا کہ اگر کبھی ذائقہ بگڑنے لگے تو سمجھ لینا کہ نیت میں کمی آ گئی ہے۔ لڑکا غور سے سنتا جیسے سلیم کبھی سنا کرتا تھا۔ یوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ محلہ بدل گیا، لوگ بدلے، مگر نہاری کی خوشبو وہی رہی۔ یہ خوشبو گواہ تھی ان ہاتھوں کی جنہوں نے اسے سنبھالا اور ان دلوں کی جنہوں نے اسے چاہا۔ ہر پیالی میں ایک کہانی تھی، ہر لقمے میں ایک دعا۔ لوگ کہتے تھے کہ اگر کبھی دل بوجھل ہو تو اس نہاری کا ایک لقمہ کھا لینا، دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ یوں حاجی کریم الدین کی نہاری صرف ایک کھانا نہیں رہی بلکہ ایک تاریخ ہی بن گئی۔ یہ تاریخ ان گلیوں میں بستی رہی، ان دیگچوں میں ابلتی رہی اور ان دلوں میں زندہ رہی جو سچائی کو پہچانتے تھے۔ یہ کہانی اس بات کی مثال ہے کہ اگر نیت صاف اور محنت سچی ہو تو ایک معمولی سی دکان بھی نسلوں تک یاد رکھی جا سکتی ہے، اور ایک دیگ نہاری بھی لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکتی ہے۔